بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، حج کے ایام چونکہ چل رہے ہیں اور جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، الحج اشہر معلومات قرآن مجید میں ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ایام حج جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اسی موقع کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ مختصر سی گفتگو کی جائے، تاکہ جو ہے حج کی فضیلت اور اہمیت لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سماعت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران۔ ترجمہ ہے، اللہ کی خاطر لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جانے پر قادر ہو۔ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہوا، اور آیت کریمہ سے جو ہے حج کی فرضیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اس کی تفسیر کچھ یوں موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری، کون سی آیت؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آیت اتری تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں اپنا سوال پھر سے دہرایا، تو جب صحابہ نے اپنا سوال پھر سے دہرایا تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، یعنی اے میرے صحابہ، ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا لَوَجَبَتْ، تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ حضور نے ہاں کہا نہیں، اس لیے ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہوا۔ محترم سامعین، اس سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور چاہتے تو ہر سال فرض قرار دے دیتے، حضور نے چاہا نہیں، اس لیے ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہوا۔ زندگی میں ایک بار صرف حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ تو آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے مختصر گفتگو تھی۔ حج کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرتے رہا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارک موجود ہے کتب احادیث کے اندر۔ اور حج کی سعادت سے بہرور ہونے والے حاجی کو بروز قیامت اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کی شفاعت کا بھی اختیار دیا جائے گا۔ اس تعلق سے
کتب احادیث میں حدیث موجود ہے، مسند بزار اور مسند ابی موسیٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت، یا جو ہے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے من اہل بیتی ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو حج کر لیتا ہے، حاجی حج کرنے والا، یہ اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ فرمان ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ حضور نے فرمایا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا ایک حج کرنے والا حاجی۔ اور آگے حدیث پاک کے الفاظ اور ہے وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ، اور وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ آج گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے والا حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو حج مقبول کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی حج کرنے والا حاجی۔ اور پھر سامعین، یہ جو حج ہے یہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے دوران اگر انسان کی موت بھی واقع ہو جائے اور انسان نکلا حج کرنے کے لیے حج کے ارادے سے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، وہ وہاں پہنچ نہیں پایا، تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرامین جاری فرمائے، اور حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کے لیے نکلا لیکن وہ پہنچ نہیں پایا، اس سے پہلی اس کا انتقال ہو گیا، کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اس کے لیے حج کا ثواب۔ وہ حاجی جو پہنچ نہیں پایا اور اس سے پہلے ہی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور مقام پر ہمارے حضور نے کچھ اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، کہ حاجی کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے حاجی استغفار کر دے، جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کر دے، اس کی بھی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے، ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے اس کو اس فریضہ کے ادا کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور دیر نہیں کرنا چاہیے، کہ بالکل اتنی فضیلت ہے، تو اس حوالے سے ضرور ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ حج جو ہے یہ اگر کہا جائے تو حج کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا۔ اصطلاح شرع میں حج کسے کہتے ہیں؟ مخصوص صفات و شرائط کے ساتھ ایک مخصوص زمانے میں بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے کا اور کعبہ معظمہ کے طواف کرنے کا، اور آگے فرمایا کہ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو وہ حج کہلائے گا۔ سامعین، یہ جو حج ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حج فرض ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اور وہ کافر ہے۔ مگر یہ جو حج ہے ہر سال حج کرنا فرض نہیں، عمر میں صرف 1 مرتبہ صاحب استطاعت کے لیے حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا
یا پھر مال حرام سے حج کرنا یہ بالکل حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔